اس میں سوال جواب کریں. آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بات آپ کی وساطت سے قوم کو پہنچائیں. آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. تمام نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک بھرپور عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. پبلک میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی معاشی ترقی، اس ملک میں عوام کی خوشحالی، یہ ایک ایسا ہمارا ہدف ہے کہ ان حالات میں جب موجودہ حکومت ناجائز بھی ہو، نااہل اور نالائق بھی ہو اور عوام ایک کرب میں مبتلا ہوں، نہ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے. مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اب یہ کاروان چل پڑا ہے. آزادی کا کاروان ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کا کاروان ہے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے ایک سفر کا آغاز قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اور متحدہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، PDM کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے بھرپور فیصلہ کیا ہے اور پورے صوبے کی جماعت، پورے ملک کی جماعتیں اور عوام ان جلسوں کی کامیابی کے لیے منتظر ہیں. مولانا صاحب PDM کے یہ بتائیے گا کہ آپ ڈے فرسٹ سے پہلے دن سے 25 جولائی سے اس پارلیمنٹ کے خلاف تھے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 تقریروں کے بعد اس حد تک نظریاتی ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے کو تیار ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ کہ کس حد تک آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے تمام جماعتوں نے کہ اگر کسی سطح پر استعفے دینے کا معاملہ آئے تو PDM اسی طرح یونائٹڈ ہو کے اکٹھا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاسی لوگ، پارلیمانی اور جمہوری لوگ وہ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں. اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم اداروں کے استحکام کے قائل ہیں، لیکن آئین کے تحت دیے ہوئے دائرہ کار کے تحت اپنے کردار کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ خود ان کے حلف کی بھی مخالفت ہے، ان کے اپنی ادارے کی کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ پاکستان کا دفاع وابستہ ہو وہ تو ہر شہری کے لیے ایک حساس ادارہ بن جاتا ہے.
تو اس اعتبار سے جو شکایتیں سامنے آئی ہیں وہ شکایتیں جینون ہیں اور اس کو ہمیں باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ملک کیسے چل سکتا ہے. اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے اور آنے والے وقت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکے گا. ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا. مولانا صاحب بطور پی ڈی ایم کے سربراہ کے آپ پہلی بار آج جاتی امراء جا رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف حالیہ دنوں میں جن سے آپ کی ملاقات ہے 10 افراد سے ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہے. یہ ملک میں کیا کس نے غداری کا کیس کیا ہے؟ تھانہ شاہدرہ میں جو خود غدار ہیں جن کے خلاف غداری کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں 3 جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. اس قسم کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ انڈیا کے ایجنٹ نہیں بنتے. جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا کیس آپ کریں گے اس کا کیا میسج جائے گا؟ لہذا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. غدار وہ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے. غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں. غدار وہ ہیں کہ جس کے خلاف فیصلے آئے اور پھر عدالتی کمیشن تحلیل کر دیے گئے. لہٰذا اس حوالے سے جنگ نہ چھیڑی جائے. ہم ایسے جنگ میں لڑنے کے بڑے عادی ہیں اور ہم ملک کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے. ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انتہا تک نہ جائیں. ہم بالکل انتہا تک نہیں جا رہے. ہم آئین کے حدود کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ادارہ بھی آئین کی حدود سے آگے نہ جائے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے. اگر پیپلز پارٹی نے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی آپ کے پاس نہ آئے تو اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس اگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. جو موجودہ عسکری قیادت ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے بطور پی ڈی اے کے سربراہ، آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کرتے تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے. اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف. ذرا کلیئر کر دیں. یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گئے. اگلا سوال. یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی. اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. مولانا صاحب اور نواز شریف یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہیں. آصف زرداری اور نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی محسوس ہوگی اور اس حوالے سے آپ اس کو سوچ بچار کی ہے کہ ان کی جو پارٹی، ہم ان کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں انشاءاللہ سڑکوں پر عوام میں ہم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے DGISI نے استعفیٰ مانگا تھا، وہی سوال عمران خان سے کیا گیا اگر آپ سے استعفیٰ مانگتے تو وہ آپ کیا کرنا کہ میں تو اسے فارغ کر دیتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس وقت کوئی اس طرح بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مجھے چونکہ ان حکومتی امور و معاملات سے نہ تو کوئی وابستگی رہی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت کریں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جن سے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لولی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ. آپ عدنان ملک صاحب. حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ایک سیکنڈ. تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیب میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے جائیداد کہاں لے کے وہ وقت سے پہلے ہم نے اڑا دیا ہے. عدنان ملک صاحب یہ سن. حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے. ایک سیکنڈ جی، ترتیب سے. استعفے تو ہمیشہ دیے جاتے ہیں. عدنان ملک صاحب. غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ جی، عدنان مولانا صاحب. صاحب ٹرائی اگین. حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے. ایک سوال، آپ وزیر اعظم ہو تو کیا کریں گے؟ 25 جولائی سے اس پارلیمنٹ کے خلاف تھے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 تقریروں کے بعد اس حد تک نظریاتی ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے کو تیار ہے
और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफे देने का मामला आए तो पीडीएम इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरानंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक